اچھا تو اب اگر یہ حدیث نافذ کر ہی دی تھی کہ نبی نے کہا ہے کہ ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ میراث ہماری اولاد کو نہیں ملتی، یہ امت کا حق ہوتی ہے، پھر مجھے مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کہ فدق امت میں کس دور میں تقسیم ہوا تھا؟ فدق امت میں کب تقسیم ہوا تھا؟ باقاعدہ طور پر دربار خلافت میں آیا ہو کہ دیکھو میں نے نبی کی حدیث پیش کر کے یہ جاگیر لے لی ہے، اب آئے ساری امت ہم اسے تقسیم کریں؟ پہلے خلیفہ کے دور میں تقسیم نہیں ہوا، دوسرے خلیفہ کے دور میں تقسیم نہیں ہوا، پھر آپ کی خلافت تیسرے نمبر پر گئی، تیسرے نمبر والا خلیفہ جاتا ہوا اپنے داماد کے نام لکھ کے چلا گیا، جب اسے تیسرے نمبر والے نے مروان کو دے دیا، وہ دھتکارا ہوا رسول کا، وہ جسے رسول نے اپنے اس کے باپ سمیت شہر سے نکالا تھا، اس کو لکھ کے جاگیر دے دی، لکھ کے دی، مہر کے ساتھ دی۔ اس کا مطلب پہلے نے یہ کہہ کے چھینی تھی کہ یہ امت کا حق ہے، تیسرے نے داماد کو دے دی، اب دونوں میں سے ایک ہی بات مانی، یا پہلا غلط تھا یا پھر تیسرے کا فیصلہ غلط ہے۔ اگر پہلا یہ کہہ کے چھین رہا ہے کہ یہ صرف امت کا ہے تو پھر تیسرا داماد کو کیوں دے رہا ہے؟ اگر اس کے آوارہ داماد کو مل سکتی ہے، اگر اس کے اس بدبخت داماد کو مل سکتی ہے جو دشمن رسول ہے، جس کے لیے اللہ نے جس کے باپ کے لیے باقاعدہ قرآن میں مذمت کی ہے اور خدا نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے باقاعدہ طور پر خدا نے قرآن میں مذمت کی ہے، اور نبی اس کو شہر سے نکالا ہے، اور نبی یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آئے گا اس کو مزید باہر نکالے۔ اگر اس کو مل سکتی ہے تو نبی کی بیٹی کو کیوں نہیں ملے؟ یہ تو پھر جناب سیدہ کا بنتا تھا، پھر تیسرے خلیفہ نے لی اور اس نے اپنے داماد کو دے دی۔ اب جب تیسرے خلیفہ کے بعد امیر المومنین کی حکومت آئی ہے، اب ذہن میں رکھیے گا یہ بات، اب بار بار سوال یہ ہو رہا تھا نا کہ علی نے کیوں واپس نہیں کیا؟ بھئی تیسرے خلیفہ نے تو اس کے بعد یہ بیت المال میں یا اپنے پاس یا اسٹیٹ کے پاس گورنمنٹ کے خزانے میں رہنے نہیں دیا۔ اگر تو تیسرے خلیفہ کے بعد یہ ہوتا اسٹیٹ کے قبضے میں، ریاست اس کو چلا رہی ہوتی اور علی اس ریاست کے حکمران بنتے، تو علی کہتے پھر اس فدق سے اب ایک بھی پائی بیت المال میں نہیں آئے گی، کیونکہ یہ سرکاری خزانے میں آ ہی نہیں سکتی، اس لیے جائے گا جناب سیدہ کے اولاد کے پاس جائے گا۔ اب امیر المومنین جب تخت حکومت میں آئے تو اب یہ سوال بار بار کیے جا رہے ہیں کہ علی نے واپس کیوں نہیں لیا، علی نے واپس کیوں نہیں لیا؟ فتح تھا کس کے پاس؟ تمہارا تیسرا جاتا ہوا اپنے داماد کو نہ دے کے جاتا تو پھر یہ سوال اٹھتا تھا۔ اب جب تو وہ بائی نیم کسی کے پاس کر گیا تو اب امیر المومنین اگر منبر پہ آ کے بیٹھ کے سب سے پہلے اس سے فدق چھینتے تو پہلا اعتراض علی پہ کیا آتا؟ دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ علی اسلام کے لیے خلیفہ نہیں بنے گا، علی ذاتی انتقام لے۔ اس سے علی فدق کا مطالبہ کرتے جو یہ گھر سے جھنڈا لے کے نکلا ہوا ہے کہ ہم قتل عثمان کا بدلہ علی سے لیں گے۔